شخص آ رہا ہے، کوئی آدمی آ رہا ہے۔ جان جان میں آئی، دل کو کچھ فرت ہوئی کہ آدمی آ رہا ہے تو ضرور کوئی آبادی ہوگی۔ جب وہ قریب آیا تو دیکھا کہ وہ دیکھنے میں ایک صالح شخص نظر آ رہا تھا، اپنے حلیے سے، اپنے لباس سے وہ ایک صالح شخص نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے مبارک میں نور تھا۔ تو اس نے اس کو سلام کیا، اس نے بھی سلام کیا، اس نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ تو اس نے پوچھا، سائیں آپ کون ہیں؟ بھائی صاحب آپ کون ہیں جو اس تکلیف والے وقت میں، میرے درد والے وقت میں میری مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا، میں اللہ پاک کے حکم سے تیرے پاس آیا، اللہ پاک کے حکم سے تیری طرف آیا ہوں کہ تو اس کے محبوب پر درود شریف پڑھتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو درود شریف پڑھنا؟ تو اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو میں اللہ پاک کے حکم سے تیری طرف آیا ہوں، اللہ پاک تجھ سے راضی ہے، اور اس وقت تو جو ہلاکی میں ہے، تکلیف میں ہے، اسی لیے میں تیرے پاس آیا ہوں کہ تیری رہبری کروں، تجھے راہ دکھاؤں، اس پرخطر جگہ سے تجھے نکال لوں۔ میرا نام خضر ہے، خواجہ خضر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت والا تھا، اس کی تمنا ہوتی تھی کہ کبھی دیدار ہو جائے۔ میرے بھائی، حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کی پہلی دولت و ملکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، پھر اس کے بعد اعمال ہیں، پھر بہت سی باتیں ہیں، لیکن جوہر قلب کا اور اصلی ملکیت جو ہے، دولت ہے ہماری تمہاری کلمہ شریف پڑھنے والوں کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آپ صحابہ کرام کے حالات پڑھیں گے نا تو وہ جو ہر جگہ سے پار ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور ساتھ تھی۔ تو یہ بیچارہ بھی عاشق تھا، یہ رونے لگا، خواجہ خضر جو سنا رونے لگا۔ اس نے کہا، سائیں میں نے سنا ہے کہ آپ کی عمر بڑی لمبی ہے، لمبی عمر ہے آپ کی، تو سچ بتانا مجھے، تو نے میرا محبوب دیکھا تھا، تو نے میرا آقا دیکھا تھا، ان کے ساتھ ملا تھا؟ تو خواجہ خضر علیہ السلام بولے کہ ہاؤ بھائی، میں نے ان آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں کی ہیں، ان آنکھوں سے دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور کتنی مرتبہ ان کی خدمت میں میری حاضری ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اجازت دو گے تو میں تیرے ان آنکھوں کو چوم لوں، بوسہ دے دوں، ان آنکھوں کو جنہوں نے محبوب کو دیکھا ہے میں ان کو چوم لوں۔ پھر اس نے اس کو گلے لگایا اور اس نے اس کی دل خوش ہوئی۔ پھر اس نے کہا، ایک کوئی ایسی بات بتاؤ گے جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو؟ احادیث تو موجود ہیں، لیکن جب حیات النبی ہیں، آج بھی جب کسی سے مہربانی فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں نا بھائی، اہل سنت کو تو تجربات ہیں۔ تم نے کوئی بات میرے آقا سے سنی ہو وہ مجھے بتاؤ گے کہ سرکار سے سنی ہو، کہ میں بھی ایک واسطے سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرنے والوں میں سے بن جاؤں، مجھے بھی یہ شرف حاصل ہو جائے۔ تو اس نے کہا، ہاں میں نے ان آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ان کانوں سے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا جو بھی میرا امتی میرے اوپر محبت سے درود شریف پڑھے گا وہ بدبخت ہوگا تو پھر بھی وہ بخت والا بن جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یعنی بدبخت ہوگا نا
تو بھی بخت والا بن جائے گا محبت سے جو درود پڑے گا. لیکن محبت سے تو تب پڑے گا جب محبت والوں کے ساتھ رہے گا نا. پھر اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھی مجلس میں آیا آدمی بیٹھا درود شریف پڑھ دیا. پھر مجلس ہوئی, آپس میں بات کر رہے ہیں, جلسے میں ہیں, کہیں بھی ہیں, پھر جب اٹھنے لگا پھر بھی درود شریف پڑھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مجلس پہ اللہ پاک کی رحمت برسے گی اور اس شخص کی کوئی غیبت کر نہیں سکے گا, اس کو توفیق نہیں ملے گی اس کے غیبت کرنے کی. برادران اسلام, اللہ پاک تمہیں اور ہمیں یہ محبت عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہ جو بھی ہیں یہ جلسے, ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ پہلے ہمارے دل میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو, کوئی احترام پیدا ہو. کیا امتی ہونے کا شرف ہے. ایک حدیث شریف بیان کرتا ہوں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بھی عالم تھے. جب وہ مسلمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش غلام بنے تو مدینہ شریف میں رہنے لگے, بیت المقدس کو چھوڑ دیا. تو یہ یہودی عالموں کے لیے بڑی ہی ایک یعنی جلن والی بات تھی. تو انہوں نے کسی واپار کرنے والے کو, جو لوگ جاتے رہتے ہیں, جیسے ابھی ونگو والا رستہ بن گیا ہے تو سندھ کا اور بلوچستان کا رابطہ بڑھ گیا ہے, تجارت والا آنا جانا بھی بڑھ گیا ہے, ایسے آنا جانا رہتا تھا, کوئی کرتا تھا تجارت. تو اس کو انہوں نے کچھ پیغام دیا. یہ جب مدینہ شریف پہنچا تو ادھر پوچھنے لگا کعب کہاں ہے, کعب جو مالک کا بیٹا ہے وہ کہاں ہے. تو حضرت کعب بھی کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں پوچھ رہے ہو. وہ کہہ رہا تھا کعب جو مالک کا بیٹا ہے, یہودیوں کا عالم ہے, وہ کہاں ہے. اس نے کہا بھائی میں ہوں, کیا کام ہے مجھ میں. اس نے کہا میں آپ کے لیے پیغام لایا ہوں. بیت المقدس میں جو علماء ہیں یہودی, انہوں نے مجھے آپ کے لیے پیغام دیا ہے. اس نے کہا کیا پیغام دیا ہے. اس نے کہا کہ انہوں نے پیغام دیا ہے آپ کے لیے کہ کعب ہوگا ادھر. جب ان کو پتہ پڑا کہ میں مدینہ شریف آ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ادھر کعب نامی ایک آدمی ہوگا, ان سے ملنا, ان کو ہمارا پیغام دینا اور کہنا کہ ایک کعب تو ہمارا مرشد نہیں تھا, ادھر ہمارا ادھر مرشد تھا اور اب جو ہے تو مرید بن گیا, تو ہمارا استاد تھا اب جا کے شاگردی اختیار کیے, تو ہمارا مخدوم تھا ہم تمہاری خدمتیں کرتے تھے اور تو جو ہے وہ اب خادم بن گیا ہے. تو یہ اس کو دیا, یعنی وہ اس کے جذبات کو ابھار رہے تھے. تو اس نے پیغام سنا اور اس کو بولا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ تو واپس ضرور جائے گا بیت المقدس. اس نے کہا ہاں میں جاؤں گا کیونکہ میں تجارت کرتا ہوں, ادھر جاؤں گا. اس نے کہا جو یہودی علماء ہیں اس کے جو بڑا ہے اس کے دامن کو پکڑ لینا ورنہ بھاگ جائے گا. یہ پیغام سنتے بھاگ جائے گا. اس کو پکڑ کر کھڑا کرنا, دامن پکڑنا, پھر اس کو بولنا کہ تجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل فرمائی اور نیل ندی کو چیر پھاڑ کے رستے بنا دیے ان کے لیے, کیا تو نہیں بتائے گا یہ کہ توریت میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ جو نبی آخر الزمان, نبی آخر الزمان. میں نے ایک بات پڑھی تھی کسی کتاب میں, کوئی قادیانی تھا, کوئی وہ قادیانی کی عادت ہوتی ہے وہ تبلیغ کرتے رہتے, تو ایک سیدھا سادہ پڑھا لکھا نہیں
پکا سنی محبت والا بندہ مسلمان امتی سرکار کا وہ لوہار تھا، تو وہ لوہے کا کام کر رہا تھا، کوئی کلاڑی تھی یا چھری تھی یا کچھ بھی تھی تیز کر رہا تھا، تو یہ تبلیغیں کر رہا تھا بیٹھا ہوا تھا اس کے دکان پہ بول رہا تھا، وہ خاموش سن رہا تھا، اچانک بھڑکا مار کے اٹھا اور وہ کلاڑی اس کے گردن پر رکھ کر بڑے غصے سے بولنے لگا کہ قادیانی کو گالیاں دے۔ وہ جو قادیانی پتہ نہیں نام کیا ہے بدبخت کا، جو نبی کلواتا تھا، اس کے لیے گالیاں دے اس کو۔ اس کی دماغ گھوم گیا، اس نے کہا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، چریا ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ اچانک کلہاڑی رکھ دیے گردن پہ اور کلہاڑی کو یہ زور سے جلدی جلدی اس کو گالیاں دے۔ اس نے جان بچانے کے لیے گالیاں دینی شروع کی، بڑی گالیاں دلوائی، لوگ دیکھ رہے تھے تو گالیاں دے دے کے سب دم بخود کھڑے تھے۔ جب بہت گالیاں دی تو اس نے وہ کلہاڑی اٹھائی، اس کے ہاتھ میں دی، اس کو بولی پکڑ، میری بوٹی بوٹی کر، تو میرے منہ سے میرے نبی کی گستاخی نہیں سنے گا۔ یہ جو لوگ تھے نا جن کے دل میں ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دنیا کے سکھ سے زیادہ، دنیا کی نعمتوں سے زیادہ، دنیا کے آدمیوں سے زیادہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جن کو اپنی جان بھی پیاری نہیں تھی، یقین رکھو حقیقی مومن یہ لوگ ہیں، کامل مومن یہ لوگ ہیں، چاہے ان پڑھ ہوں، کامل مومن یہ۔ تو اس نے کہا کہ نبی آخر الزمان، ان کا تذکرہ تورات میں نہیں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب میرا وہ محبوب آئے گا، نبی آخر الزمان آئے گا، تو قیامت کے دن اس کی امت کے 3 ثلث ہوں گے، جتنی بھی ان کی امت ہوگی قیامت کے دن، کیونکہ سب ہوں گے قیامت کے دن، 3 ثلث ہوں گے۔ پہلا ان کا جو ثلث ہے وہ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیا شان ہے، ذرا تصور کر، صحابہ کرام جب اٹھیں گے جن کو زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے بشارت ملی، خوشخبری ملی کہ تم لوگ جنتی ہو، اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں فرما دیا کہ اللہ پاک تم لوگوں سے راضی ہے اور تم اس سے خوش ہو جاؤ گے، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اور جب حضرت محبوب سبحانی اٹھیں گے، کروڑوں آدموں غلاموں کے ساتھ، جن کی ایک دعا پہ 12 سال سے ڈوبی ہوئی کشتی اللہ پاک آدموں سمیت نکال کر دے دے، وہ جب اٹھیں گے کیا شان ہوگی؟ جو اڑتی ہوئی چیل کو اللہ کرے تو ادھر مر جائے، گردن کٹ جائے، گر جائے، اور اپنی تقریر کے بعد اس کو یوں جوڑ کے اللہ پاک کے اسم کی اس میں ضرب لگائے تو وہ پھر اڑتی چلی جائے، یہ کیا سمجھتے؟ حضرت پیسائی روزے دھنی بادشاہ، ارے بھائی دنیا والے تو دیکھے ہیں اپنے اس دور میں، ان کی دنیا دیکھی ہے، ان کی باتیں سن رہے ہیں، ان کے پاور سن رہے ہیں، اللہ والوں کے پاور بھی تو دیکھو نا، جو ساری عمر اللہ پاک کے محبوب کی پیروی کریں محبت کے ساتھ، ان کو بھی تو پاور ملتا ہے نا، ان کی آنکھیں بھی تو اللہ پاک ان کے آنکھوں میں، ان کے کانوں میں، ان کے ہاتھوں میں کوئی پاور دے دیتا ہے نا۔ حضرت پیسائی روزے دھنی بادشاہ بولتے ہیں کہ تو لاوارث نہیں ہے او فقیر، جب تجھے قبر میں رکھ کر آئیں گے، تیرے بھائی چلے جائیں گے، تیرے عزیز چلے جائیں گے، اور وہ قبر سے دیکھے گا کہ مجھے اکیلا ڈال کے جا رہے ہیں، وہ ان کو پکارے گا، بھائی کہاں جا رہا ہے، فلاں کہاں جا رہا ہے، فلاں کہاں جا رہا ہے، اگر مرشد کامل ہے اور اس کو پکارے گا، دیکھا میرے سرانے کھڑا ہے، یہ بھی تو اٹھیں گی نا بغیر حساب کے جانے والے۔
آپ نے فرمایا کہ ایک سلس، یہ تو پہلی بات ہے جو اللہ پاک نے فرمائی ہے، اس میرے محبوب نبی آخر الزمان کے امت کا ایک سلس بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اتنا تو اللہ پاک کا کرم ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت پر۔ دوسرا سلس، دوسرا وہ آسان حساب کے ساتھ جائے گا۔ آسان حساب کیا ہوگا کہ اس کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے، نام اعمال دیکھے گا کہ یہ نام اعمال ہے، سوال ہوگا یہ تو نے کیا ہے۔ اگر پوچھیں یہ کیا کیا ہے تو جواب تو نہیں ہے نا، سارے عضو کانپنے لگے۔ ایسوں کو آپ نے قریب بلا کے جب بٹھایا تو وہ جو پہلے کانپ رہے تھے پھر مسکرانے لگے۔ یہ کیا کیا ہے تم نے کیا ہے؟ منہ نیچے کر کے بولے گا رب کریم میں نے کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ ہم نے تم کو معاف کیا۔ یہ حاضری آپ ایسے سمجھ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عالم ربانی پل صراط سے گزرے گا جس کے نیچے جہنم ہوگا تو آگ جہنم کی بولے گی کہ تو جلدی گزر جا، اے ربانی عالم تو جلدی گزر جا، تیرے ایمان والا نور میری آگ کو جلا رہا ہے۔ اور کوئی جہنم کے اندر سے ان کو پکارے گا مدد تو کر، ادھر کسی کو مدد کے لیے بولو تو پتہ نہیں کیا لگ جاتا ہے۔ اسی دن جب جہنم میں جل رہا ہے پکارنا تو اللہ کو ہے، لیکن جب اللہ کا پیارا گزر رہا ہے اور شان کے ساتھ گزر رہا ہے، ایک نور کے ساتھ گزر رہا ہے اور بال سے باریک اور تلوار سے تیز اس پل صراط پہ چمکتا ہوا گزر رہا ہے، تو وہ اس کو صدا دیتا ہے کہ ہماری بھی تو کچھ نگاہ کرو، ہماری طرف سوال کرو، وارسی کرو۔ تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اس کا واقف ہے اور اس کے لیے عرض کرتا ہے تو اس کو اجازت ملتی ہے کہ اپنی چادر ڈال نیچے، یہ اس کو چمٹے نکل جائے تیری چادر کو بھی آگ نہیں جلائے گی۔ سائیں بادشاہ مشہور شری والے سائیں مرشد کامل ادھر ہم آئے تھے سائیں کے ساتھ 76 میں، تو سائیں سید روح اللہ شاہ بادشاہ پڑھنے آئے۔ آپ اہل بیت کا بڑا احترام فرماتے تھے۔ وہ سائیں بادشاہ کے پاس پڑھنے آئے تو تھے پیر بن کر، لیکن جب یہ کامل اکمل ہستی دیکھی تو پیر سے بن گئے مرید۔ دیکھتے رہے نا دن رات۔ تو ایک دفعہ آپ ادھر نہر چلتی ہے رائس کنال ہم اس کو بولتے ہیں، اس کے اس سائیڈ گئے، جب واپس آئے تو سائر اللہ شاہ ساتھ تھے۔ سائر اللہ شاہ نے کہا کہ کشتی سے پار ہوئے تو میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مبارک دیا، ساتھ لیے درگاہ شریف پہ پہنچے اور یوں مسجد شریف کا راستہ جا رہا تھا اور سائیں اپنے حویلی کی طرف جانے لگے۔ مجھے بولا سائیں آپ چلیں مسجد شریف میں آتا ہوں، تو پڑھتا بھی ادھر تھا۔ تو میں نے سائیں کو کہا سائیں قیامت میں کے دن بھی ایسا ہاتھ پکڑو گے یا بس ادھر پکڑا ادھر سے چھوڑ دیا کہ میں مسجد کی طرف جاؤ؟ ادھر بھی ہاتھ پکڑو گے، ادھر بھی ایسے ساتھ رکھو گے؟ بھائی یاد رکھ ایسی باتیں ان سے بولی جاتی ہے جن کے لیے بال بال بولے کہ یہ کر سکے گا، ہر کسی سے نہیں بولی جاتی۔ ہاں تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا میاں روح اللہ شاہ بادشاہ پونے عالم تو بن گئے ہو، وہ پڑھتے تھے نا سائیں بادشاہ کے پاس، پونے عالم تو سائیں بن گئے ہو، پڑھا نہیں ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کا پہلا اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ پہلے اللہ پاک اپنے محبوب کو یہ اذن دے گا کہ میرے محبوب تو گناہگاروں کو چھڑوا سکتا ہے، چھڑوا۔ تو پہلے ان کو اذن عطا فرمائے گا اللہ پاک، پھر شہداء کو، صالحین کو، سب کو پھر ملے گا۔ تو تم سے وعدہ کرتے ہیں اگر میرے اللہ پاک نے مجھے اذن دیا سائیں شاہ صاحب تم کو ہاتھ سے لے کے بھیجتے جائیں گے۔ حساب یسیر۔ تیسرا ثلث، یہ امید ہے ہم کو، رکھنا بھی امید یہ
وہ گنہگار ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بدکار ہوں گے، لیکن سرکار کی امت میں ضرور داخل ہوں گے۔ سرکار فرما رہے ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بھلی دوزخ میں جائیں، لیکن میں شفاعت کا ہاتھ دے کے ان کو نکال کر لے جاؤں گا۔ کیا سمجھتے ہو امتی ہونے کا شرف کتنا؟ ایک حدیث شریف ہے، یہ بھی مشکات شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری امت کے 4 لاکھ افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دی، بغیر حساب کے۔ تو یہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تو میرے مرشد کریم فرماتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضور میں عرض کیا کہ زدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو بڑھا دیں، آپ زدنا، آپ بڑھائیں۔ وعدہ رب کریم فرمائے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 4 لاکھ آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وعدہ اللہ فرمائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرے کہ آپ بڑھاؤ اس کو۔ ابھی سمجھو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار مانتے تھے یا نہیں، مختار سمجھتے تھے یا نہیں؟ اگر نہیں سمجھتے تھے تو یہ کیوں فرمایا؟ سمجھتے تھے تبھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھائے تو بڑھ جائے گا، زدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، دعا مانگتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو بڑھا دے۔ آپ نے یوں دونوں ہاتھ مبارک ملائے اور فرمایا کہ اللہ پاک نے میری امت کا اپنے دستے قدرت کے اس چلو کو، اس میں میری امت کو اٹھا کے جنت میں رکھ دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر عرض کی زدنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اور بڑھاؤ، صحیح بڑھاؤ بڑھاؤ۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ چھوڑو ابوبکر، چھوڑ دو، کیوں اتنا بولتے ہو سرکار کو؟ لوگ عمل بھی تو کریں نا، نماز بھی تو پڑھیں نا، کہ اسے دلاسے پہ بیٹھ جائیں، دلداری پہ بیٹھ جائیں، تسلی پہ بیٹھ جائیں، بس ہر کوئی بازو سر کے نیچے دے کے سو جائے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت بغیر حساب کے جنت میں جائے تو تیرا کیا جاتا ہے؟ تیرا کیا جاتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا سمجھتے ہو؟ اگر اللہ پاک اپنے ایک ہی، ہم بک بولتے ہیں، بک چلو چلو، ایک ہی اس میں ساری امت ڈال دے تو اس کے لیے کیا جو ہے بات ہے؟ اس کے لیے تو کوئی بات نہیں، ساری امت ڈال دے۔ تو اس کی تشریح سائیں بادشاہ نے فرمائی تھی کہ وما قدر اللہ حق قدری ہی، اے میرے بندے تم لوگ میرا قدر کہاں کرتے ہو؟ اللہ کا قدر کہاں کرتے ہو؟ اللہ کیا شان والا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ شان ہے کہ قیامت کے دن 7 آسمان 7 زمینیں جو کچھ ان میں ہے اپنے داہنے ہاتھ مبارک سے ایسے مسل دوں گا جیسے کاغذ مسل دو۔ یعنی 7 آسمان 7 زمینیں اس ایک ہاتھ مبارک میں آئیں گی، تو جس ہاتھ مبارک میں، قدرت کے ہاتھ مبارک میں 7 آسمان اور 7 زمین آ جائیں، اس ہاتھ مبارک میں کتنی امت آئے گی؟ اللہ پاک ہم کو آپ کو سرکار کا امتی بنائے۔ پہلی دعا ہمارے مرشد کریم یہ سکھاتے تھے، فرماتے تھے کہ اے میرے اللہ مجھے ہمیں سرکار کا امتی بنا، اور جب ہم مریں قبر میں داخل ہوں تو رسول اللہ صاحب کے امتی بنا کے داخل کر دینا، اور حشر کے میدان میں اٹھانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے اٹھانا۔ اب یہی دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ سرکار کی امت میں ہمیں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔